إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے. اور جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اسے اللہ ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے اور ہر چیز اس کی پوری کر دیتا ہے. یقیناً اللہ کا ہر کام پورا ہونے والا ہے، بس اللہ نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. محترم بھائیو، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے. اس کائنات میں ہر قدرت، ہر طاقت، ہر قسم کے رد و بدل کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. ہم اس کے محتاج ہیں ہر لمحے میں، ہر سانس میں، ہر گھڑی میں. ہمیں سانس وہ دیتا ہے تو ہم جی پاتے ہیں، ہمیں زندگی وہ دیتا ہے تو ہم یہاں دنیا میں رہ رہے ہیں. ہر آن ہم اس کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے پرواہ ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. ہم نے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ سے لینی ہے. یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ دیکھیے کہ یہ ہماری عبادت بھی ہے. عبادت کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے. یعنی ہم اپنا فرض بھی پورا کرتے ہیں اور ہم اللہ کی اسی گھڑی میں عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں.
اور یہ مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ یہ ہمارے دین میں بندے اور اللہ کا تعلق ہے کہ ایک لمحہ بھی بندہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے ہر چیز اللہ سے لینی ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، اگر ہم اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں، وہ راستہ مانگنے کا اپنا لیں جو اللہ نے بتایا ہے، تو ہمیں زندگی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ راستہ کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں مسلمانوں کو سمجھائی۔ ایک یہ فرمائی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اگر تم لوگوں نے اپنے کام سنوارنے ہیں اور چاہتے ہو کہ میں دنیا میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں، تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرو۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے، اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل گھڑی اور مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ توکل کیا چیز ہے کہ جس کے بدلے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام اور ایسا صلہ ملتا ہے۔ توکل کا معنی ہماری زبان میں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے، جو پورا کرنا ہے اللہ نے پورا کرنا ہے۔ جب بندہ ہر چیز اپنی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ایک حدیث میں دیکھیے کتنی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو کہ جیسا اس پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہوتا ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تو اللہ تمہیں بھی ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندے کو رزق دیتا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا ہے، اور جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اس دن کا وہ کھا کر سوتا ہے۔ لیکن آگے اس بات کی جو وضاحت کی ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، اپنے گھونسلوں سے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ وتروح بطانا، شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اب اس میں توکل کا معنی بھی سمجھایا ہے، اور لوگوں کے ہاں توکل کا جو غلط تصور ہے اس کی تردید بھی کی ہے۔ توکل کے بارے میں لوگ دو طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بس اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے رہو، توکل یہ ہے کہ اللہ تمہیں کمرے میں رزق پہنچائے گا۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے، شریعت ایسا توکل سکھاتی نہیں بلکہ اس کی مذمت کرتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، کاروبار نہ کروں، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اکیلا رہوں، میرا اللہ پر توکل ہے، یہ کوئی توکل نہیں۔ یہ تو بھکاری ہیں جو لوگوں سے مانگنے والے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی ذمہ داری بندہ ادا کرتا ہے کہ جو عوام کی حفاظت کے لیے حکومت کی طرف سے، یا کوئی ایسی ڈیوٹی دیتا ہے جس میں لوگوں کا تحفظ ہوتا ہے، تو وہ کمائی نہ کرے، اس کا جواز موجود ہے۔ جیسے ایک فوجی ہوتا ہے، جیسے وہ سرحدوں کا دفاع کرتا ہے، اس کی معاشیات کا بندوبست کرنا یہ حکومت کا فریضہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک عالم دین ہے، وہ لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرتا ہے،
اس کی معاش کا بندوبست کرنا یہ بھی حکومت کا فریضہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کاروبار کو چھوڑ دینا، الگ تھلگ ہو کر دنیا اور آبادی سے دور چلے جانا یہ توکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حج کے سفر پہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان، راستے کا خرچ بالکل نہیں لے کر آئے۔ پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہم اللہ پر توکل کر کے گھروں سے نکلے۔ فرمایا تم توکل کر کے نہیں نکلے، تم لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے نکلے۔ اپنی طاقت کے مطابق محنت کرنا، جائز وسیلہ اختیار کرنا، یہ توکل ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اونٹ پر سوار تھا، اترا تو سوال کیا کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کر کے آپ کے پاس آ جاؤں کہ میرا اونٹ نہیں بھاگے گا؟ فرمایا نہیں، اونٹ کو باندھ کر آؤ اور اللہ پر توکل کرو کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ غلط تصور توکل کا، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور دوسرا جو غلط تصور ہے توکل کے بارے میں کہ یہ بندہ سمجھ لے کہ دنیا میں جتنا پیسہ میرے پاس ہے یہ میرا ذاتی کمال اور میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ بھی تصور غلط ہے۔ اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے، کیونکہ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ مومن یہ کہتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اختیار، طاقت اللہ کے پاس ہے، ہم صرف وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ توکل ہمیں کہاں کرنا ہے؟ کہ جائز راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن جہاں ہمارے سامنے ناجائز راستہ شروع ہو جائے اور ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اگر ہم یہ ناجائز کام کر لیں تو میرا پروفٹ بڑھ سکتا ہے، یہاں توکل کرنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، میں نے ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ توکل ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی اور اس کی پہچان ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب تک اس دنیا میں اپنے رزق کا آخری لقمہ نہیں کھا لیتا ہے اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں خریدار کو فراڈ کر کے، خیانت کر کے، ملاوٹ کر کے پرافٹ کی ریشو نہیں بڑھاؤں گا تو میرے بیلنس میں کمی آ جائے گی، یہ ہماری کم عقلی اور بے وقوفی ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے دھوکے سے، وہ ہمارا رزق نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ وہی حرام رزق جو ہم ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں وہ بیماریوں کی صورت میں ہم سے ویسے ہی چلا جاتا ہے، وہ کیسوں اور مقدموں، لڑائیوں اور جھگڑوں کی صورت میں ہم سے ویسے ہی چلا جاتا ہے، ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا حاصل کرتے ہیں سوائے گناہ اور مصیبت کے؟ ہم اس ناجائز رزق سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ جب میرے سامنے کوئی ناجائز راستہ آئے گا، بظاہر نظر بھی آ رہا ہو کہ مجھے فائدہ ہے، میں کہوں گا نہیں، میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ ہی میرے سارے کام پورے کرے گا۔ دیکھیے بندہ یہ سوچتا ہے، اپنی محدود عقل کے مطابق وہ جمع تقسیم کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ نوکری کروں گا، ایسا بندوبست کروں گا۔ اپنی محدود عقل کے مطابق وہ اپنے لیے جمع تقسیم کر کے اپنا رزق کما رہا ہوتا ہے، اور جو اس کی طاقت میں اسباب ہیں صرف ان پر ہی وہ سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر ہماری طرح محدود نہیں ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ میں یہ نوکری کر کے رشوت لوں گا تب میرے رزق میں اور میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا، نہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اللہ پر توکل کر کے حرام چھوڑتے ہیں، اللہ آپ کو وہاں سے پورا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بھی ذرا غور کیجئے کہ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس بات کو سننا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق ہے 28ویں پارے میں 4 نمبر آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے ہی راستے بنا دیتے ہیں. کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی ٹینشن آئے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، لیکن اگر یہ بندہ اللہ کا پابند ہے کہ اس کے حکم کے مطابق جب گناہ کا موقع آئے یہ سائڈ پر ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے میں تیرے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہوں، صرف دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی. اور اس سے اگلی بڑی بات دیکھیے کیا فرمائی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تمہیں رزق پھر وہاں سے دے گا اگر اس کے ڈر سے تم نے گناہوں کو چھوڑا کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں آ بھی نہیں سکتا رزق ہم تم تک وہاں سے پہنچائیں گے. یہ 2 باتیں فرمائی ہیں، مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، بے حد و حساب رزق دے گا، اور آگے دیکھیے فرمایا اسی آیت کے اگلی آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان اور سیدھا کر دیتے ہیں. توکل کے بعد اللہ سے لینے کا سیدھا سیدھا راستہ دیکھیے اس آیت میں کیا ہے، تقویٰ ہے کہ تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ گناہ کو چھوڑنا اور تقویٰ اختیار کرنا ہے ایسی چیز ہے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی، تاکہ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جو جنت ہم نے بنائی ہے نا صرف اپنے متقی بندوں کے لیے بنائی. اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ جو ہم دنیا میں قبول کرتے ہیں کسی کا رزق، کسی کی عبادت، کسی کا عمل ہم قبول کرتے ہیں تو کس کا کرتے ہیں؟ فرمایا صرف اس کا جو ہمارا متقی بندہ ہے اور ہمارے ڈر سے گناہوں سے پاس نہیں جاتا. یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے. ایک مسلمان کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ حلال پر چلتا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. آج یہ فرق مٹ چکا ہے. فرق کیوں مٹا ہے؟ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر اور تقویٰ یہ رخصت ہو چکا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. ظاہر ہے کوئی ایسے اہتمام سے سوال کرے اسے بڑی خاص چیز بتائی جاتی ہے جس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو، اکیلے ہو، لوگوں کے سامنے ہو، ہر حالت میں تم نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں تم نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے، انسان ہے، اس کا حل بتایا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کبھی زندگی میں گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرنا، یہ تمہاری نیکی پہلے گناہ کو ختم کر دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقوی کے اتنے فوائد اور متقین کے لیے اتنی بشارتیں دی ہیں کہ بندہ پڑھے تو خطبے پہ خطبے کئی مہینے ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ ضروری وصف ایک مسلمان میں جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو گناہ دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ہوتا، صحابہ کرام جہاں اکٹھے ہوتے، عیدین کا خطبہ ہوتا، نکاح کا خطبہ ہوتا، جہاں بھی گیدرنگ اور اجتماع ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 آیات کا وعظ کیا کرتے تھے. 3 آیات قرآن میں الگ الگ مقامات پر، لیکن ان تینوں آیات میں حکم ایک دیا گیا ہے کہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، دیکھا دیکھی کئی لوگ بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تین آیات تین مقامات سے الگ الگ جگہ ہیں، تینوں میں ایک حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈر کر رہو اور ہمیشہ بات سیدھی کرو، صاف کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس آیت میں فرمایا، نمبر 1، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ بندہ بڑی جمع تفریق کرتا ہے، بڑے ضرب بڑے حساب کرتا ہے، اپنے جوڑ توڑ کرتا ہے کہ کیسے میں اس کام سیدھا کروں، کیسے میں آگے بڑھوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے سارے کام سنوار دوں۔ اور آگے دیکھیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف دنیا کے نہیں، تمہارے گناہ معاف کر کے تمہاری آخرت کو بھی میں کامیاب بناؤں گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توکل اور تقوی، ان دو نعمتوں کو حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔